مطلب جب کی بورڈ پر انگریزی کا حرف اے دبایا جاتا ہے یا پھر اردو کا حرف بے ٹائپ کیا جاتا ہے تو اسکرین پر فوراً وہ حرف لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ عمل اتنا تیز اور عام ہے کہ بھئی شاید ہی کبھی اس پر غور کیا گیا ہو، لیکن کیا کبھی یہ سوچنے کا موقع ملا ہے کہ کی بورڈ اور اسکرین کے درمیان ان چند مائکرو سیکنڈز میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ واقعی بڑا دلچسپ سوال ہے، کیونکہ میرا مطلب ہے مشین تو کوئی زبان نہیں سمجھتی۔ ہاں بالکل، اس کی تاروں اور سرکٹس میں نہ تو کوئی حروف تہجی ہیں اور نہ ہی الفاظ، وہ تو صرف الیکٹریکل سگنلز کو جانتی ہے، یعنی کرنٹ کا آن ہونا یا آف ہونا، جسے ہم 0 اور 1 یعنی 0 اور 1 کی بائنری زبان کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر ایک بے جان مشین جو صرف حساب کتاب جانتی ہے، وہ دنیا کی ہزاروں پیچیدہ زبانوں، شاعری اور علامتوں کو کیسے پہچانتی ہے اور انہیں محفوظ کیسے کرتی ہے؟ یہی تو کمال ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں اسی حیرت انگیز سفر کو کھوجنے کی کوشش کی جائے گی، خاص طور پر اردو میڈیم اسکول کے ان طلباء کے لیے جو 9ویں جماعت کی کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں اور یہ جاننے کے لیے متجسس ہیں کہ یہ سارا جادو ہوتا کیسے ہے۔ اچھا، یہ واقعی ایک ایسا معمہ ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کمپیوٹر سائنس کی کئی دہائیوں کی محنت چھپی ہے۔ اس پورے طلسماتی عمل کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے اسے ٹیکنیکل زبان میں ٹیکسٹ انکوڈنگ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر یہ سمجھنا مقصود ہو کہ کمپیوٹر ڈیٹا کو کس طرح پروسیس اور سٹور کرتا ہے تو بائنری نمبرز اور انکوڈنگ کی اس خفیہ سائنس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب کی بورڈ کا کوئی بھی بٹن دبایا جاتا ہے تو کی بورڈ کمپیوٹر کے پروسیسر کو کوئی حرف نہیں بھیجتا۔ وہ حرف نہیں بھیجتا؟ جی نہیں، وہ ایک برقی سگنل بھیجتا ہے جسے ایک مخصوص نمبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ نمبر 0 اور 1 کی قطار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا۔ اور یہی وہ بنیادی اور ذہین مترجم ہے جو ڈیجیٹل دنیا کو ہماری زبانیں سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اگر ڈیجیٹل حروف کی اس دنیا کی بالکل شروعات پر نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلی منزل کیا تھی؟ جب ابتدائی کمپیوٹرز بنائے گئے تھے تو وہ کس طرح ان حروف کو سنبھالتے تھے؟ آج کے ہمارے ذرائع میں ایک نام بار بار سامنے آتا ہے جسے ASCII کہا جاتا ہے۔ یہ کیا نظام تھا اور یہ کیسے کام کرتا تھا؟ دیکھیں، شروعاتی دور کے کمپیوٹرز کے پاس آج کے اسمارٹ فونز جیسی بے پناہ میموری یا پروسیسنگ پاور تو تھی نہیں۔ ظاہر ہے وہ بہت محدود تھے، اس لیے ان کے لیے ایک انتہائی سادہ اور کم جگہ گھیرنے والا نظام بنایا گیا جسے ASCII کا نام دیا گیا۔ صحیح۔ یہ دراصل امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج کا مخفف ہے۔ یہ ایک 7 بٹ کا نظام تھا؟ 7 بٹ 7 بٹ؟ بٹس کو اگر ہم 0 اور 1 کے چھوٹے چھوٹے ڈبوں کے طور پر تصور کریں تو 7 بٹس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کے پاس کسی بھی حرف کو پہچاننے کے لیے 0 اور 1 کی 7 جگہوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہا ہوں۔ جب ریاضی کے اصولوں کے مطابق دیکھا جائے کہ 7 جگہوں پر 0 اور 1 کے کتنے مختلف کمبینیشنز بنائے جا سکتے ہیں تو 2 کی طاقت 7 یعنی 2 ٹو دی پاور 7 کے حساب سے جواب 128 آتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ASCII نظام کو ایک بس سے تشبیہ دی جائے تو یہ ایک ایسی چھوٹی اور مخصوص بس تھی جس میں صرف 128 سیٹیں موجود تھیں۔ بالکل، بہت اچھی تشبیہ ہے۔ اور اس بس کے اندر صرف وہی حروف اور علامتیں بیٹھ سکتی تھیں جو اس وقت کے کمپیوٹر بنانے والوں کے لیے سب سے اہم تھیں۔ بالکل درست۔ اور ان 128 سیٹوں پر بنیادی طور پر انگریزی کے بڑے اور چھوٹے حروف، 0 سے 9 تک کے نمبرز اور کچھ روزمرہ کی علامتیں جیسے فل سٹاپ، کوما یا سوالیہ نشان کو بٹھایا گیا۔ صحیح۔ اس نظام میں ہر حرف کو ایک مخصوص نمبر دے دیا گیا۔ مثال کے طور پر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انگریزی کے بڑے حرف A کو 65 نمبر کی سیٹ دی گئی۔ 65؟ جبکہ چھوٹے حرف A کو 97 نمبر ملا۔ تو اس حساب سے جب کوئی لفظ ٹائپ کیا جاتا ہوگا تو کمپیوٹر اس لفظ کو نہیں بلکہ ان سیٹوں کے نمبروں کو دیکھتا ہوگا۔ جی بالکل۔ جیسے اب دیکھیں، اگر لفظ پاکستان لکھا جائے تو کمپیوٹر کو کیا نظر آئے گا؟ کیا وہ ان حروف کو الگ الگ پہچانے گا؟ کمپیوٹر کی نظر میں پاکستان صرف نمبروں کی ایک قطار ہے۔ اچھا۔
بڑے پی کا کوڈ 80 ہے، چھوٹے اے کا کوڈ 97 ہے، کے کا 107، آئی کا 105، ایس کا 115، ٹی کا 116 اور این کا کوڈ 110 ہے۔ واہ! یعنی میرا مطلب ہے جب یہ لفظ ٹائپ ہوتا ہے تو پروسیسر کے دماغ میں 80، 97، 107 اور اسی طرح باقی نمبرز بائنری شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جب اسے اسکرین پر دکھانا ہوتا ہے تو وہ ان نمبروں کو واپس گرافک شکل میں ترجمہ کر دیتا ہے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں پہنچا تو صرف 128 سیٹیں تو کم پڑ گئی ہوں گی، کیونکہ مطلب صرف یورپ کی زبانوں میں ہی ایسی بہت سی علامتیں ہیں جو انگریزی میں نہیں ہوتی۔ حقیقت میں یہی مسئلہ سامنے آیا، اس لیے اس 7 بٹ کے نظام کو تھوڑا سا بڑھا کر 8 بٹ کر دیا گیا۔ اچھا، 1 بٹ بڑھا دی؟ جی، کمپیوٹر کی دنیا میں 8 بٹ مل کر ایک بائٹ بناتے ہیں۔ 1 بٹ کے اضافے سے 2 کی طاقت 8 کے تحت یہ گنجائش 128 سے بڑھ کر 256 تک پہنچ گئی۔ ڈبل ہو گئی؟ بالکل، اسے ایکسٹینڈڈ ایسکی کا نام دیا گیا۔ اس طرح اس بس کی کچھ سیٹیں بڑھا دی گئیں تاکہ فرانسیسی، جرمن یا کچھ اور یورپی زبانوں کے حروف کو شامل کیا جا سکے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ہزاروں زبانیں ہیں۔ یہ تو ہے۔ اردو، چینی، عربی، ہندی، روسی، جاپانی، مطلب صرف چینی زبان میں ہی ہزاروں حروف ہیں۔ تو کیا ان تمام زبانوں کے لاکھوں حروف کے لیے صرف 256 سیٹیں کافی تھیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کی آبادی کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں بسانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ 256 حروف سے تو ہماری اردو کی پوری تختیاں اور اعراب بھی شاید مشکل سے پورے آئیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو بالکل یہی وہ تکنیکی بحران تھا جس نے کمپیوٹر سائنسدانوں کو ایک نئے اور وسیع انقلاب کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ 256 حروف کی یہ حد ایک بہت بڑی دیوار بن چکی تھی۔ لوگ اپنی مادری زبانوں میں کمپیوٹر کو استعمال کرنا چاہتے تھے، اور اس عالمی ضرورت کے نتیجے میں جو نیا نظام وجود میں آیا اسے یونیکوڈ کہا جاتا ہے۔ یونیکوڈ، یہ نام تو آج کل بہت سنائی دیتا ہے۔ تو کیا یونیکوڈ نے اس چھوٹی بس کی جگہ ایک بہت بڑا جہاز متعارف کروا دیا؟ آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یونیکوڈ کا مقصد دنیا کے تمام تحریری نظاموں کو، جنہیں ہم گرافک حروف کہتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے لانا تھا۔ بالکل، یونیکوڈ دراصل ایک بہت بڑی عالمگیر ڈکشنری یا کیٹلاگ ہے۔ سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بس کی سیٹوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے اور دنیا بھر کی تمام زبانوں کے ہر ایک حرف کو، ہر ایک علامت کو ایک منفرد شناختی نمبر دے دیں گے۔ واہ! خواہ وہ اردو کا حرف بے ہو، چینی کا کوئی حرف ہو، یا پھر مطلب ہزاروں سال پرانی مصری تہذیب کی کوئی مردہ زبان ہو جسے اب کوئی نہیں بولتا۔ صحیح۔ آج کے دور میں یونیکوڈ 10 لاکھ سے زیادہ حروف کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ 10 لاکھ حروف! یہ تو واقعی ایک لاجواب چھلانگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی حرف، کوئی بھی علامت، حتیٰ کہ ہمارے موبائل فونز کے ایموجیز بھی اس کیٹلاگ کا حصہ ہیں۔ جی بالکل ہے۔ لیکن یہاں ایک تکنیکی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اتنے بڑے نظام کو کمپیوٹر پروسیس کیسے کرتا ہے؟ جب صرف 256 حروف کے لیے 1 بائٹ چاہیے تھی، تو 10 لاکھ حروف کے لیے تو بہت لمبی بائنری قطاریں چاہیے ہوں گی۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا ہر حرف کو محفوظ کرنے کے لیے کمپیوٹر یکساں جگہ استعمال کرتا ہے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں یونیکوڈ کے تصور کو عملی شکل دینے کے لیے ہمیں UTF کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، UTF۔ ہاں، دیکھیں، یونیکوڈ صرف ایک فہرست ہے جس نے ہر حرف کو ایک نمبر دیا ہے، لیکن اس نمبر کو بائنری میں یعنی 0 اور 1 میں کیسے تبدیل کرنا ہے اور میموری میں کیسے رکھنا ہے، یہ کام UTF کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یونیکوڈ ٹرانسفارمیشن فارمیٹ، اور اس میں سب سے زیادہ انقلاب لانے والا فارمیٹ UTF-8 ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر فہرست اتنی بڑی ہے تو شاید ہر حرف کو کمپیوٹر کی میموری میں ایک جیسی اور بہت بڑی جگہ دی جاتی ہوگی، لیکن UTF-8 تو اس سے بالکل مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ بالکل، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ UTF-8 ایک ویریبل لینتھ انکوڈنگ اسکیم ہے۔ ویریبل لینتھ مطلب بدلنے والی لمبائی؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر حرف کے لیے ایک جیسی جگہ استعمال نہیں کرتا۔ یہ ضرورت کے مطابق ایک حرف کو محفوظ کرنے کے لیے
1 سے لے کر 4 بائٹس تک استعمال کر سکتا ہے۔ اوہ اچھا۔ جو حرف جتنا عام اور سادہ ہوگا، جس کا کوڈ جتنا چھوٹا ہوگا، وہ اتنی ہی کم جگہ لے گا۔ کیا اس سے کچھ مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی انگریزی کے حرف اے کی، اگر ہم اسے یونیکوڈ اور پھر UTF-8 کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کمپیوٹر کی میموری میں کتنی جگہ لے گا؟ میں بتاتی ہوں۔ اور دوسری طرف ہماری اردو کا حرف بے کتنی جگہ گھیرے گا؟ ضرور دیکھیں، یونیکوڈ کی فہرست میں انگریزی حرف اے کو U+0041 لکھا جاتا ہے۔ جب کمپیوٹر اسے UTF-8 کے ذریعے بائنری میں بدلتا ہے تو یہ 01000001 بنتا ہے۔ اگر آپ اسے گنیں تو یہ صرف 8 بٹس ہیں، یعنی کمپیوٹر کی میموری میں یہ صرف 1 بائٹ کی جگہ لے رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پرانے ASCII نظام میں لیتا تھا۔ زبردست۔ اور اردو کا حرف؟ اب آتے ہیں اردو کے حرف بے کی طرف۔ یونیکوڈ میں اس کا نمبر U+0628 ہے۔ چونکہ یہ فہرست میں آگے جا کر آتا ہے، اس لیے اسے بائنری میں لکھنے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے۔ UTF-8 میں یہ 2 بائٹس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، یعنی 16 بٹس؟ بالکل۔ اور اسی طرح اگر کوئی چینی زبان کا پیچیدہ حرف ہو یا کوئی نیا ایموجی ہو تو وہ 3 یا 4 بائٹس تک کی جگہ لے سکتا ہے۔ واہ، یہ تو انتہائی سمارٹ طریقہ کار ہے۔ کمپیوٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں جگہ بچانی ہے اور کہاں زیادہ جگہ خرچ کرنی ہے۔ بالکل۔ جو زبانیں اور حروف زیادہ استعمال ہوتے ہیں یا جن کے نمبر چھوٹے ہیں ان پر کم میموری خرچ کی جائے۔ ہاں، یہی تو اس کی خوبی ہے۔ لیکن بھائی یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ اگر کمپیوٹر کے پروسیسر کو بائنری نمبرز کی ایک لمبی قطار دی جائے جو 1 سے لے کر 4 بائٹس تک کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو پروسیسر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک حرف کہاں ختم ہو رہا ہے اور اگلا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وہ کنفیوز کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک زبردست تکنیکی سوال ہے اور یہی UTF-8 کی اصل ذہانت ہے۔ یہ انکوڈنگ صرف حروف کو بائنری میں تبدیل نہیں کرتی، بلکہ ان بائٹس کے شروع میں ایک سگنل یا اشارہ بھی چھپا دیتی ہے۔ سگنل؟ وہ کیسے؟ اب جیسے اگر کوئی بائٹ 0 سے شروع ہو رہی ہے تو پروسیسر سمجھ جاتا ہے کہ یہ 1 بائٹ پر مشتمل حرف ہے اور یہیں ختم ہو گیا ہے۔ اچھا۔ لیکن اگر بائٹ 110 سے شروع ہو رہی ہے تو پروسیسر کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک 2 بائٹ والا حرف ہے اور مجھے اگلی ایک اور بائٹ کو اسی حرف کا حصہ مان کر پڑھنا ہے۔ واہ! یہ سگنلز کمپیوٹر کو اندھیرے میں راستہ دکھانے والے سنگ میل کا کام کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اسی ذہانت کی وجہ سے UTF-8 میں ایک اور بہت بڑی خوبی پیدا ہوئی جس کے بارے میں ہم نے ذرائع میں پڑھا تھا، جسے انگریزی میں بیکورڈ کمپیٹیبل کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چونکہ UTF-8 انگریزی کے بنیادی حروف کے لیے بالکل وہی 1 بائٹ والا کوڈ استعمال کر رہا ہے جو پرانا ASCII استعمال کرتا تھا، اس لیے پرانے کمپیوٹرز کا ڈیٹا بھی ضائع ہونے سے بچ گیا۔ ہاں، یہ کمپیوٹر کی تاریخ کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اگر UTF-8 پچھلے نظام سے مطابقت نہ رکھتا تو دنیا بھر کے سرورز پر موجود پرانی لاکھوں ٹیکسٹ فائلیں جو صرف ASCII میں لکھی گئی تھیں وہ راتوں رات ناکارہ ہو جاتی۔ وہ تو تباہی مچ جاتی۔ بالکل۔ جب آپ انہیں نئے کمپیوٹر پر کھولتے تو وہ عجیب و غریب علامتوں کی شکل میں نظر آتی، لیکن UTF-8 نے اس پرانے ڈیٹا کو بالکل ویسے ہی قبول کیا جیسے وہ اسی نظام کا حصہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاس ایک نیا جدید سمارٹ ٹی وی ہو جو انٹرنیٹ، 4K ریزلٹ اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو، لیکن اس کے اندر ایک ایسا فنکشن بھی موجود ہو کہ وہ پرانی VCR کی کیسٹس کو بھی بغیر کسی خرابی کے چلا سکے۔ بالکل صحیح تشبیہ دی ہے۔ پرانے نظام کو ضائع کیے بغیر نئے نظام کو اپنانا یہ واقعی ایک کمال کی انجینئرنگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انٹرنیٹ پر موجود 90% سے زیادہ ویب سائٹس اسی UTF-8 فارمیٹ کو استعمال کر رہی ہیں۔ یہ میموری بھی بچاتا ہے، دنیا کی تمام زبانوں کو بھی سنبھالتا ہے اور پرانے ڈیٹا کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن کہانی تو یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر UTF-8 اتنا ہی زبردست، لچکدار اور ہر لحاظ سے مکمل نظام ہے تو پھر ہمارے ان ذرائع میں یونیکوڈ کے مزید فارمیٹس یعنی UTF-16 اور UTF-32 کا ذکر کیوں ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ آخر ان کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا مختلف کرتے ہیں؟ چلیں ذرا ان کا بھی موازنہ کرتے ہیں۔ یہ ایک منطقی سوچ ہے کہ
مطلب جب ایک چیز بہترین کام کر رہی ہے تو دوسری کیوں بنائی جائے؟ لیکن کمپیوٹر سائنس میں مختلف حالات کے لیے مختلف حل درکار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم سب سے پہلے UTF-16 کی بات کریں تو یہ بھی ویریبل لینتھ انکوڈنگ ہی ہے، لیکن اس میں اور UTF-8 میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کیا؟ UTF-16 کسی بھی حرف کے لیے کبھی بھی 1 بائٹ استعمال نہیں کرتا، یہ کم از کم 2 بائٹس کی جگہ لیتا ہے، اور اگر حرف زیادہ پیچیدہ ہو تو 4 بائٹس تک جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں انگریزی کا حرف اے ٹائپ کروں گا جو UTF-8 میں صرف 1 بائٹ لے رہا تھا، وہ UTF-16 میں 2 بائٹس کی جگہ گھیرے گا، اور اس کی بائنری شکل کے شروع میں صفر کا اضافہ ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس کا کوڈ شروع میں صفروں کے اضافے کے ساتھ لمبا ہو جائے گا، اور جہاں تک اردو کے حرف بے کا تعلق ہے تو چونکہ وہ پہلے ہی 2 بائٹس لے رہا تھا تو یہاں بھی وہ 2 بائٹس ہی لے گا۔ صحیح۔ یہ کہ اس نظام کی سب سے بڑی خامی یا چیلنج یہ ہے کہ یہ پرانے ASCII نظام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ مطلب یہ بیکورڈ کمپیٹیبل نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خالص ASCII میں لکھی گئی پرانی فائل کو اگر آپ براہ راست UTF-16 میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پروسیسر اسے غلط پڑھے گا، کیونکہ وہ ہر حرف کو 2 بائٹس کے حساب سے پروسیس کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو ایک بڑا مسئلہ لگ رہا ہے۔ اور پھر مطلب اس سے بھی آگے کی منزل آتی ہے جسے UTF-32 کہا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ پچھلے دونوں نظاموں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ویریبل لینتھ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فکسڈ لینتھ نظام ہے۔ جی، اس کا اصول تو بظاہر بہت سخت لگتا ہے کہ ہر حرف لازمی طور پر پورے 4 بائٹس کی جگہ لے گا، چاہے وہ کتنا ہی سادہ حرف کیوں نہ ہو۔ یہ درست ہے۔ UTF-32 میں لچک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم دوبارہ اسی انگریزی کے عام سے حرف اے کی مثال لیں تو UTF-32 میں اس کے لیے 32 بٹس کی یعنی 4 بائٹس کی ایک لمبی چوڑی قطار بنے گی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک عام ذہن کے مطابق سوچا جائے تو اگر UTF-32 میں ایک چھوٹا سا اور عام حرف بھی اتنی زیادہ جگہ یعنی پورے 4 بائٹس گھیر رہا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا میموری کا ضیاع ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ میں تو اسے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کسی ایک فرد کو دفتر جانا ہو اور وہ اپنے اکیلے کے سفر کے لیے روزانہ پوری 4 سیٹوں والی ایک بڑی گاڑی بک کروا لے۔ باقی 3 سیٹیں بالکل خالی جا رہی ہیں، پیٹرول اور سڑک پر جگہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ بہت دلچسپ مثال ہے۔ تو جب UTF-8 جیسا زبردست اور کم جگہ لینے والا طریقہ موجود ہے تو اس 4 سیٹوں والی گاڑی یعنی UTF-32 کو بنایا ہی کیوں گیا؟ یہاں جو بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کی دنیا میں صرف میموری یا سپیس بچانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا؟ بعض اوقات وقت اور پروسیسنگ کی رفتار میموری سے زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ UTF-32 کا سب سے بڑا فائدہ اس کی انتہائی درجے کی سادگی ہے۔ چونکہ اس میں ہر حرف کا سائز مقررہ یعنی فکسڈ ہوتا ہے، اس لیے کمپیوٹر کو ڈیٹا کو تلاش کرنے اور پروسیس کرنے میں بے حد آسانی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب یہ رفتار والا پہلو کیسے کام کرتا ہے؟ اس کی کوئی تکنیکی وجہ تو ہوگی؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک بہت لمبی ٹیکسٹ فائل میں سے کمپیوٹر کے پروسیسر کو 10,000واں حرف تلاش کرنا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ ٹیکسٹ UTF-8 میں محفوظ ہے تو پروسیسر سیدھا 10,000ویں حرف پر چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ پچھلے 9,999 حروف کتنے سائز کے تھے۔ کچھ 1 بائٹ کے ہوں گے، کچھ 2 کے اور کچھ 3 بائٹس کے۔ سمجھ گیا۔ پروسیسر کو شروع سے ایک ایک حرف کو پڑھ کر اور ان کے سگنلز کو چیک کر کے گننا پڑے گا، جس میں وقت لگتا ہے۔ بالکل، یہ تو لمبا کام ہے۔ لیکن UTF-32 میں کہانی بالکل مختلف ہے۔ پروسیسر کو پکا یقین ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حرف ہو وہ ٹھیک 4 بائٹس کا ہی ہے۔ ہاں؟ تو وہ شروع سے گننے کی محنت نہیں کرتا، وہ سیدھا ریاضی کا ایک آسان سا فارمولا لگاتا ہے۔ اسے 10,000واں حرف چاہیے تو وہ 10,000 کو 4 سے ضرب دے گا اور 1 مائکرو سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں سیدھا اس مخصوص میموری ایڈریس پر چھلانگ لگا دے گا۔ واہ، زبردست۔ تو سادگی اور تیز رفتاری کے لیے، خاص طور پر جب سافٹ ویئرز اپنے اندرونی ڈیٹا بیس میں کام کر رہے ہوں، UTF-32 کی یہ رفتار کمال کی چیز ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی قیمت میموری کے ضیاع کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک ایسا نقطہ جو عام طور پر ذہن میں نہیں آتا۔
یہ وقت اور میموری کے درمیان ایک سمجھوتا، یہ مطلب ٹریڈ آف ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انکوڈنگ فارمیٹ کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ جہاں ہمیں فائلز کو انٹرنیٹ پر بھیجنا ہو اور میموری بچانی ہو، وہاں UTF-8 بادشاہ ہے۔ صحیح۔ اور جہاں اندرونی پروسیسنگ میں بجلی جیسی رفتار چاہیے ہو اور میموری کی کوئی فکر نہ ہو، وہاں UTF-32 بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ 100% درست۔ یہ پورا عمل کتنا حیرت انگیز ہے۔ اگر آج کے اس گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالا جائے تو ایک شاندار ارتقائی سفر سامنے آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انسان اور مشین کے درمیان رابطے نے صرف 128 حروف کی ایک چھوٹی اور محدود سی دنیا یعنی ASCII سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب کمپیوٹرز کا دائرہ کار چند زبانوں اور محدود علامات تک تھا۔ بالکل۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسانی ضرورتوں نے کس طرح سائنسدانوں کو مجبور کیا کہ وہ اس حد کو توڑیں اور بالآخر ہم یونیکوڈ کے اس انقلاب تک پہنچے جس نے آج 10 لاکھ سے زیادہ حروف اور علامتوں پر مبنی ایک عالمی زبان کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ جی۔ اب چاہے کوئی طالب علم اردو میں کوئی مضمون لکھے، کوئی ماہر عربی میں کوڈنگ کرے یا کوئی نوجوان دوستوں کو نئے قسم کے ایموجیز بھیجیں، کمپیوٹر کے اندر موجود یہ انکوڈنگ کے مترجم بہت خاموشی، تیزی اور انتہائی ذہانت سے اس ساری معلومات کو 0 اور 1 کی بائنری شکل میں بدل رہے ہوتے ہیں۔ اور مطلب اس علم کی اہمیت صرف درسی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس پر آج کی پوری ڈیجیٹل دنیا، انٹرنیٹ، میسیجنگ ایپس اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کھڑی ہے۔ بالکل درست۔ اگر یہ ٹیکسٹ انکوڈنگ کے عالمی معیارات نہ بنائے گئے ہوتے تو آج دنیا کا ہر کمپیوٹر شاید اپنی ایک الگ ہی زبان بول رہا ہوتا۔ ایک شخص کا بھیجا ہوا پیغام دوسرے شخص کے کمپیوٹر پر صرف کچھ بے معنی ڈبوں کی شکل میں نظر آتا، اور یہ جو گلوبل کمیونیکیشن کا خواب ہے یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو پاتا۔ آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ایک نیا اور انتہائی دلچسپ سوال ابھرتا ہے جو واقعی غور کرنے کے قابل ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، آج یونیکوڈ نے دنیا کی تمام بڑی چھوٹی زبانوں، علامتوں اور تاریخی حروف کو کمپیوٹر کی دنیا میں محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن جس تیزی سے انسان کے بات چیت کرنے کا انداز بدل رہا ہے اور ہر سال ہزاروں نئے ایموجیز اور تصویری علامتیں ہماری روزمرہ گفتگو کا حصہ بن رہی ہیں، تو کیا آنے والے وقت میں ہمیں انسانی احساسات، جذبات اور پیچیدہ خیالات کو ڈیجیٹل شکل دینے کے لیے یونیکوڈ سے بھی کسی بڑے اور وسیع نظام کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ بالکل۔ کیا محض 0 اور 1 کا یہ بائنری نظام کبھی انسان کے مکمل اور پیچیدہ جذبات کا پورا بوجھ اٹھا پائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اس معلوماتی اور گہرے سفر کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ کمپیوٹر کی اس پوشیدہ زبان اور اس کے اندر چھپے ان حیرت انگیز میکانزمز کو سمجھنے کا یہ تفصیلی جائزہ انتہائی دلچسپ رہا ہوگا۔ اس گہرے مطالعے کے اگلے حصے تک کے لیے